وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ربیع الشریف کا مہینہ مبارک شروع ہے۔ اسی حوالے سے آج جو کلمات ہوں گے وہ بھی سرکار کی بارگاہ قسم ہدیہ ہوں گے، اور انشاءاللہ زندگی اگلا جمعہ شریف بھی نصیب ہوا اس میں بھی سرکار کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ تو سورہ فتح کی اس آیت مبارکہ میں ذرا اس آیت کا اسلوب چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے نبی مکرم کی تکریم اور جو تعظیم ہے وہ بیان کرتے ہوئے اس آیت کو کس طرح بیان فرما رہا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے تعظیم نبی ہے، تعظیم رسول ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو 5 نمازیں ہیں اور جو ذکر اذکار ہے ان کا جو ذکر ہے وہ بعد میں ہے۔ پہلے نبی مکرم کی تعظیم اور توقیر بیان کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کی تعظیم اس حد تک کرے جو شرع میں بیان کی گئی ہے۔ اور اہل سنت کا الحمدللہ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا ہے کہ یہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، تو میلاد کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پیدا ہونا۔ یاد رکھیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو نہیں پیدا ہوتا وہی خدا ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ جو ہمیں مسلک مل رہا ہے، اور جو سرکار کی یہ ربیع الشریف شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت جتنے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں وہ پتنگے جو ہے وہ سوراخوں میں پڑے رہتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے وہ باہر نکل آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں ان کے سارے سوالات اسی وقت ہوتے ہیں جب ربیع الشریف شروع ہو جاتا ہے، کہ کہاں پہ صحابہ کرام نے منایا، کہاں پہ تابعین نے منایا۔ کبھی اللہ کے بندو منا کیا رہے ہو؟ اب جنہوں نے نہیں منایا ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں منایا، اور جو منا رہے ہیں ان کو منانے دو، ان میں کیا حرج ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ منایا تو سرکار کی جو ولادت باسعادت ہے اس کی خوشی میں جو اہتمام کیا جائے، جو جل سے جلوس ہو رہا ہے، تو یہ سرکار کی میلاد کی خوشی میں ہے۔ آپ سورہ المائدہ میں چلے جائیں، اللہ جل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، میرے مالک ہمیں من اور سلوہ عطا کر۔ اللہ جل کا نبی یہ دعا کر رہے ہیں، ہمیں من اور سلوہ عطا کر، اور جس دن تو ہمیں من اور سلوہ عطا کرے گا وہ دن ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اللہ جل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، کیا ایک نعمت اترے گی، من اور سلوہ یہ کھانا تھا، وہ جب تو نے ہم پہ اتارا تو اس دن کو ہم عید کا دن منائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت جب ہمارے پاس آ جائے گی، جب تو ہمارے پاس ایک نعمت اتار دے گا تو ہمارے لیے بھی عید ہوگی، ہمارے جو پچھلے ہیں ان کے لیے بھی عید ہوگی، اور ہمارے اگلے قیامت تک سب کے لیے وہ عید ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے کے لیے، ایک نعمت کے لیے اس دن کو عید کا دن منا رہے ہیں، تو نعمتوں کی جو سردار نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ خود سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کیا
جو بھی پیدا کیا اور پھر آگے بنو آدم میں آدم اور آدم کی ذریت کو پیدا کیا تو نبی مکرم سے بڑھ کے کوئی شان والا بندہ پیدا نہیں کیا. اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. آپ تصور تو کریں نا, وہ نعمت ہے جس نے آگ سے بچا لیا. یہ لوگ تو بھاگ کے جا رہے تھے آگ کی طرف, آگے انہوں نے بند باندھ دیا کہ نہیں وہ راستہ نہیں, جنت والا راستہ دکھا دیا. تو ایسی ہستی کا, ایسی قدر و قیمت, ایسی شان والے, ایسے بزرگی والی ہستی جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے اور آدم علیہ السلام میں سے بھی ان کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے, جو امام الانبیاء ہے. تو اس لیے ان کی جو یہ میلاد شریف ہے پورا خوشیوں سے مناؤ, کیونکہ جس جگہ, جس گھر میں, جس گلی میں, جس محلے میں سرکار کی ولادت با سعادت کی خوشی کی جاتی ہے فقط سرکار کو راضی کرنے کے لیے, تو پورا سال اس جگہ پر آپ کی رحمت رہتی ہے. اور یہ جو نکل آتے ہیں کیڑے مکوڑے اور یہ جو پتنگے نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, یہ ولید بن مغیرہ نے بھی کہا تھا. سورہ قلم آیت 10 سے 16 تک یہ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل اس کا جواب دیا. اس نے بھی بے ادبی کی تھی بارگاہ رسالت میں. جب اس نے بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی کتاب مقدس میں اس کے 10 عیب بیان کر دیے. نبی مکرم کے کو مقابلے میں تو اللہ عز و جل ڈائریکٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کے 10 عیب قرآن مجید میں, مطلب یہ قرآن کی نص ہو گئی, یہاں پہ کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کے 10 عیب بیان کر دیے.